بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله مولانا العظيم. قرآن کریم کی اس روح پرور پاکیزہ مجلس میں موجود بڑی ہی رفعتوں کے حامل اصحاب کمال رجال معرفت اور قرآن کریم کی نسبت پر بسر شوق اطراف و جوانب سے کشاں کشاں تشریف لائے ہوئے نیک نفوس میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا کس عبارت میں ہم اور آپ شکر بجا لائیں گے کہ اس ذات نے رات کی اس خاموشی میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے ایک نیک بندوں کے ساتھ مل بیٹھنے اور قدرت نے وہبی طور پر جو عنایتیں ان کے حصے میں کر رکھی ہیں ان سے استفادے کی توفیق سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ کوئی گفتگو مقصود نہیں ہے، صرف ہمارے مہمان مکرم کا استقبال اور ان کا اکرام ہی مقصود ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، کیا نیک قسمت رکھنے والے ہمارے یہ مہمان ہیں کہ اول تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کی خدمت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا، پھر بہت ہی مبارکباد کے قابل ہیں ان کے آبا، بالخصوص ان کے والدین، کہ انہوں نے دنیا میں کیسے کیسے اسباب راحت، آشائش اور کیسی رنگینیاں ہیں، لیکن اپنے اس معصوم کو معصومیت ہی میں قرآن کریم کی راہ دکھلائی۔ بہت مبارکباد کے قابل ہیں ہمارے یہ مہمان کہ انہوں نے معصومیت سے اپنائی ہوئی قرآن کریم کی راہ کو بڑی استقامت کے ساتھ، بڑے عزم کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ اب تک سنبھالے رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ اس ذات نے توفیق کے ماں سوا اس کے سارے اسباب بھی ان کے حصے میں فرما رکھے۔ یہاں چونکہ قرآن کریم کا شوق رکھنے والا ایک بڑا طبقہ ہے اور وہ استفادے کی غرض سے یہاں حاضر ہے، ہمیں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا یہ بندہ جیسے آخرت میں اقرا ورتقی، اسی طرح دنیا میں انہوں نے جب اپنا سفر شروع فرمایا اور اس کے بعد کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اپنی جوانی کو سنبھالا، اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے اسفار میں شیخ کی تلاوت میں جو کمالات تھے، جو جمال تھا، ہم نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا
کہ لہجوں کا عجیب و غریب گلدستہ ان کے حصے میں ہے۔ آج دوپہر سن رہے تھے جمعے میں، آپ ایک آیت کے مختلف کلمات کو لے کر چلتے ہیں، ایک آیت جب 5-10 کلمات پر مشتمل ہوتی ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سارا حسن آیت کے آخری کلمے ہی میں چاہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے بندے ہیں، نہ معلوم کتنا سنتے ہوں گے کہ لہجوں کے کتنے ناحیوں پر ان کی نظر ہے، اور ہر کلمے کو وہ کیسا سنبھالتے ہیں، اور ایک کلمے سے دوسرے کلمے کی طرف انتقال کس خوبی سے فرماتے ہیں۔ پھر جب یہ مد کو آتے ہیں تو جب ان کا مد ہوتا ہے دل ہل جاتا ہے۔ اس طرح کے مجامع کا منشا اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ عربی لہجے جن کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، تو یہ عربی جو لہجے ہیں تلفظ اپنی جگہ وہ اول ہے اور وہ بنیادی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اصواتها، تو بلحون العرب بھی ہے اور اصواتها بھی ہے۔ تو عرب کے جن لہجوں کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، یہ اکابر تشریف لاتے ہیں، یہ کلاسیکل لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہمیں استفادے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ ہم شیخ کی خدمت میں پورے مجمع کی طرف سے کلمات تشکر پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائے، اور شیخ اس طرح ہمارے یہاں تشریف لاتے رہیں۔ ہمیں ان کو بتلانا چاہیے کہ اس مجمع کا سارا فرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایسا محسوس ہوتا ہے آپ سے تلمس کی نیت سے حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اور شیخ اگر ہمارے مدارس کا دورہ فرمائے، مجھے ابھی موقع ملا ہے کہ مختلف مدارس میں ہماری حاضری ہوئی، ہم نے دیکھا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا معصوم، ہمارا جوان، ہمارے قرہ سبھی کو شیخ کی تقلید، الحمدللہ شیخ کے جو لہجے ہیں اور شیخ کے جو رکوعات ہیں، ہمارے بچے اس کو بہت اچھے سے لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم شیخ سے درخواست کریں گے کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھے اور ہماری کوششوں کے باب میں دعا فرمائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی عبد الناصر نہیں لیکن عبد الناصر کے آئینے ضرور تیار ہو جائیں، ماشاءاللہ، کہ ہم جب بھی شیخ عبد الناصر کو دیکھنا چاہیں تو یہاں کے بچوں کے آئینے میں انہیں دیکھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی آمد کو شرف قبول عطا فرمائے، ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اخیر میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ دیکھیے اس طرح کی محافل میں اپنی حاضری یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی بندہ جب ایسے پرتاثر انداز میں اللہ کے کلام کو تلاوت کرتا ہے تو کم از کم کچھ ساتھ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آدمی یاد الہی میں ڈوب جایا کرتا ہے۔ کتنا خوش قسمت مجمع ہے یہ کہ رات کے فرشتے جب صبح اپنی ڈیوٹی پوری کر کے بارگاہ خداوندی میں اپنے بندوں کا حساب سنانے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ تیرے وہ نیک بندے تھے جو صرف اور صرف تیرے کلام پاک کی نیت سے سینکڑوں، کوئی 50 کلومیٹر، کوئی 100 کلومیٹر اور بعض مہمان تو ہزار کلومیٹر سے یہاں تشریف۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار فرما رہے تھے۔ رات کی تنہائیاں تھی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب و غریب انداز میں اللہ کے کلام کو تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دیوار کے پیچھے جب حضرت سالم کی حسین ترین تلاوت کو سنا تو ان کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ وہ 2 قدم آگے بڑھ جائیں. وہ سنتی رہی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا انتظار تھا. تاخیر پر آپ نے دریافت فرمایا ما حبسکی، اے عائشہ کیا بات ہو گئی، کہاں رک گئی تھی، کیسے تاخیر ہو گئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی قرآن کریم کو اس انداز میں تلاوت فرما رہے تھے کہ ہمارے لیے 2 قدم آگے بڑھنا مشکل تھا. ہم ہمارے اس مجمع کی خدمت میں اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کا تشریف لانا بھی اتباع سنت ہے. ماشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جواباً یہ کہا گیا کہ آپ کے ایک صحابی اتنا عمدہ تلاوت فرما رہے تھے تو آپ اپنی خوابگاہ چھوڑ کر، آرام گاہ چھوڑ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مسجد تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سنتے ہیں. معلوم ہوا کہ کوئی خوش الحان، کوئی حسن الصوت، جب کوئی ترپا دینے والے لہجوں میں تلاوت کرنے والا اللہ کا بندہ تلاوت کرتا ہو تو اس کی تلاوت کو سننے کے لیے حاضری یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خطہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی توفیق سے نوازے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ قرآن کریم کی یہ راہ اپنائیں اور مصر نہ صحیح لیکن کم از کم مصر کا کچھ نقشہ تو یہاں تیار ہو جائے. اللہ تعالی شیخ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.